سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا از افادات حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریکارڈنگ نمبر 6، صفحہ نمبر 49۔ فرزدق شاعر کی ملاقات اور حضرت حسین کا ارشاد۔ راستہ میں فرزدق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا، حضرت حسین کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسین نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ اہل عراق و کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزدق نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا للہ الامر ما یشاء وکل یوم ربنا فی شأن انزل القضاء نحب فنحمد اللہ وهو المستعان على اداء الشکر وان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نیته والتقوى سریرته۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ ابن جعفر کا خط واپسی کا مشورہ۔ عبداللہ ابن جعفر نے جب حضرت حسین کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا، تیزی سے پہنچیں اور راستہ میں حضرت حسین کو دے دیں۔ خط کا مضمون یہ تھا، میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے، اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، والسلام۔ ابن اسیر۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت حسین کے لیے ایک پروانہ امان لکھ دیں، اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریر دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا، اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستہ میں جا کر حضرت حسین سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا، اور ان کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں، اور اس وقت حضرت حسین نے ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک وجہ بیان کی۔ حضرت حسین کا خواب اور ان کے عزم مصمم کی ایک وجہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا کہ میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا، آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا، نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ کامل ابن اسیر، صفحہ 1 جلد 4۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی اس کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی، اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔
ابن زیاد حاکم کوفہ کی طرف سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کی تیاری۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ حضرت حسین کے مقابلہ میں سخت سمجھا گیا۔ اس کو جب حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر مقابلہ کی تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر قیس بن مسرد کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت کی۔ کوفہ والوں کے نام، حضرت حسین کا خط اور قاصد کی دلیرانہ شہادت۔ قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو یہاں ابن زیاد کی پولیس کے انتظامات تھے، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کریں۔ قیس چھت پر چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین ابن علی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جاں بازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ راہ میں عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات اور ان کا واپسی کے لیے اصرار۔ حضرت حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، راستہ میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ نے الہا وزاری سے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ ابن اسیر۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل کے قتل کی خبر پا کر حضرت حسین کے ساتھیوں کا مشورہ۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین کو پہنچا کر ان کو راستہ سے واپس کرا دیں، اور محمد بن اشعث نے وعدہ کے مطابق آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کرائی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ثعلبیہ میں پہنچ کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان کے باصرار عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ اب یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلہ پر آ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں کا جوش انتقام۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے، لیکن بنو عقیل کے اصرار اور مسلم بن عقیل کے تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر فرمایا، اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستہ میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہوتا ان کا قصد معلوم ہوتا تھا،
ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط، جن کو راستہ سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ حضرت حسین کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو واپسی کی اجازت۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متابعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے۔ میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستہ سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چل دیے، اور اب حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں۔ آپ نیزوں اور بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کو جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 لشکر لے کر پہنچ گئے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑ سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ دشمن کی فوج نے بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، جس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں۔ آپ آ جائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین نے نماز پڑھائی، سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ میدان جنگ میں حضرت حسین کا دوسرا خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور آل حق کا حق پہنچاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ تم آل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدیوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ کامل ابن اسیر صفحہ 19 جلد 4۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیا۔ حر نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑ دیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔
حضرت حسین نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید نے اس ارادہ سے روکا تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا، ہماری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا، بخدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا، تو پھر میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی روکد ہوتی رہی۔ واللہ اعلم بالصواب۔